السلام علیکم دوستو، میرا نام طارق ہے۔ میں کبھی بھوت، سایہ یا عجیب واقعات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لاجیکلی وجہ ہوتی ہے، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ایک سرد دسمبر کی رات ہوا، اس کے بعد میری سوچ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ یہ بات لگ بھگ 5 سال پرانی ہے۔ میں لاہور سے بہاولپور اپنی گاڑی پر سفر کر رہا تھا۔ آفس کا کام لمبا ہو گیا تھا جب میں موٹر وے سے اتر کر پرانی روڈ پر آیا۔ تب رات کے قریب 11:30 بج رہے تھے۔ سرد ہوا چل رہی تھی۔ روڈ بالکل سنسان تھی۔ نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی چائے کا ہوٹل، نہ کوئی انسان، صرف میری گاڑی کی ہیڈ لائٹ اور اندھیرا۔ لگ بھگ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ تبھی روڈ کے کنارے مجھے ایک بزرگ شخص نظر آئے۔ انہوں نے سفید کفن جیسا لباس پہنا ہوا تھا، سر جھکا ہوا تھا اور ہاتھ سے لفٹ مانگ رہے تھے۔ میں پہلے انہیں نظر انداز کر کے آگے نکل گیا، مگر کچھ دور جا کر دل بے چین ہو گیا۔ میں نے گاڑی روکی، ریورس لگائی اور ان کے پاس واپس آیا۔ میں نے شیشہ نیچے کیا۔ چچا، کہاں جانا ہے؟ انہوں نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ ان کا چہرہ عجیب حد تک پیلا تھا، آنکھیں بہت گہری، مگر ان میں غصہ نہیں تھا، بس ایک عجیب اداسی تھی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، "جہاں تم جا رہے ہو۔" مجھے یہ جواب عجیب لگا۔ میں نے کہا، "آ جائیے۔" وہ آہستہ سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ 5 منٹ تک پوری خاموشی رہی۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ گاڑی کے اندر کا ٹمپریچر اچانک بہت ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ میں نے پچھلا منظر دیکھنے کے لیے شیشے میں دیکھا۔ وہ بزرگ سیدھے بیٹھے تھے، مگر ان کی نظر شیشے کے باہر نہیں، میری طرف تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے بات بدلنے کے لیے پوچھا، "آپ کس گاؤں کے ہیں؟" جواب آیا، "میں بہت پرانے سفر سے آ رہا ہوں۔" ان کی آواز میں عجیب سی گونج تھی، جیسے دور کسی خالی عمارت سے آ رہی ہو۔ میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک گاڑی کا ریڈیو خود بخود آن ہو گیا۔ اس پر صرف شور آ رہا تھا، بیچ میں کسی کی دھیمی سی تلاوت سنائی دیتی، پھر غائب ہو جاتی۔ میں نے ریڈیو بند کیا۔ 2 سیکنڈ بعد وہ پھر چل پڑا۔ اس بار والیوم خود بخود بڑھتا گیا۔ میں نے فوراً فیوز نکال دیا۔ ریڈیو بند ہو گیا، مگر میری بے چینی نہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد بزرگ نے دھیمی آواز میں کہا، "گاڑی روکو۔" میں نے بریک لگا دی۔ روڈ کے ایک طرف پرانا برگد کا درخت تھا، دوسری طرف چھوٹا سا قبرستان۔ انہوں نے کہا، "میں یہاں اتر جاؤں گا۔" میں نے حیرانی سے کہا، "یہاں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔" وہ مسکرا دیے، "یہاں میرا گھر ہے۔ وہاں اور کچھ ہونے کی ضرورت نہیں۔" وہ نیچے اتر گئے۔ میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد دل نے کہا، "ایک بار پیچھے دیکھ لو۔" میں نے شیشے میں دیکھا۔ روڈ خالی تھا، نہ بزرگ، نہ کوئی سایہ، جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں سیدھا ہوٹل پہنچا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح ہوٹل کے مینیجر سے بات ہوئی۔ میں نے مذاق میں پوچھا، "کل رات ایک بزرگ ملے تھے، سفید کفن میں۔" مینیجر کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ انہوں نے دھیرے سے پوچھا، "کیا انہوں نے تم سے لفٹ مانگی تھی؟" میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔
وہ کچھ دیر تک خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا، پچھلے 20 سال سے لوگ کبھی کبھی ایسی ہی بات بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مسافر رات کو لفٹ مانگتا ہے مگر وہ ہر کسی کو نظر نہیں آتا۔ میں ہنسنا چاہتا تھا مگر میری ہنسی غائب ہو چکی تھی۔ مینیجر نے ایک اور بات کہی، اگر اس نے تمہیں کچھ دیا ہو تو اسے سنبھال کر رکھنا۔ میں نے فوراً اپنی جیکٹ کی جیب دیکھی، اندر ایک پرانی تسبیح تھی۔ میں نے قسم کھائی میں نے وہ تسبیح پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اسے لے کر قریبی مسجد گیا۔ امام صاحب نے تسبیح دیکھی، پھر مسکرا کر بولے، اس پر اللہ کا ذکر ہے، ڈر کی نہیں شکر کی بات ہے۔ میں نے پوری کہانی سنا دی۔ انہوں نے کہا، ہر عجیب واقعہ بری قوتوں سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی کبھی سفر انسان کو ایسے تجربے دے جاتا ہے جو اس کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ میں نے تسبیح اپنے پاس رکھ لی۔ کئی مہینے گزر گئے، پھر ایک دن مجھے دوبارہ اسی روڈ سے گزرنا پڑا۔ اس بار دن کا وقت تھا۔ میں اسی برگد کے درخت کے پاس گاڑی روک کر اترا۔ وہاں ایک بہت پرانی قبر تھی۔ قبر کے پتھر پر لکھا تھا، عبدالرحمن مسافر۔ نیچے تاریخ لکھی تھی اور وہ تاریخ ٹھیک 20 سال پرانی تھی۔ میں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، دل ہی دل میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ جب واپس گاڑی کی طرف مڑا تو ہوا کا ہلکا سا جھونکا آیا اور مجھے ایک پل کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت دور سے کہہ رہا ہو، سفر خیر سے مکمل ہو۔ میں نے آس پاس دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ آج بھی وہ تسبیح میرے پاس محفوظ ہے اور جب بھی لمبا سفر کرتا ہوں اسے اپنی جیب میں ضرور رکھتا ہوں۔ مجھے آج تک نہیں پتا کہ اس صد رات میری گاڑی میں بیٹھنے والا بزرگ ایک عام مسافر تھا یا میری زندگی کا سب سے عجیب راز۔ لیکن ایک بات ضرور سمجھ آ گئی، ہر سنسان راستہ سفر منزل تک نہیں لے جاتا۔ کچھ راستے انسان کو اپنے اندر چھپے ہوئے ڈر سے بھی ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر سفر میں اپنی حفاظت اور ایمان عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ اس رات میری جگہ ہوتے تو کیا اس مسافر کو لفٹ دیتے؟